الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. وبعد، فعن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رواہ البخاری و مسلم. تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان اور سب سے زیادہ فائدہ رسان شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، جس نے خود قرآن کو سمجھا، آگے دوسرے لوگوں کو سمجھایا، خود قرآن کو پڑھا، آگے اللہ کے بندوں کو پڑھایا. خیر کا ترجمہ خیر اس شخص کو من کثر نفعہ، جس کا نفع اور فائدہ بہت زیادہ ہو. لوگوں کو مالی تعاون فراہم کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بہت ہی اچھی نیکی ہے اور بہت بڑی خدمت ہے، مگر سب سے بہترین خدمت یہ وہ خدمت ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کو بھیجا، اپنی وحی نازل فرمائی. لہذا قرآن پاک کی تعلیم لینا اور دینا، قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا، سیکھنا اور سکھانا تمام اعمال سے بہتر ہے. اس حوالے سے قرآن کریم کے جو حقوق ہے کہ قرآن پاک کو مانا جائے، اس کے ہر حرف اور ہر لفظ پر پکا اور مضبوط راسخ ایمان رکھا جائے، پھر پڑھا جائے اور لوگ اس کو پڑھتے ہی رہیں. قرآن کے لفظ کا قرآن قرأ یقرأ سے قراءت سے اس کا بھی تقاضا ہے کہ لوگ قرآن کو پڑھتے رہیں، ورنہ قرآن کا حق بھی ادا نہیں ہوگا، قرآن کے نام کا حق بھی ادا نہیں ہوگا. قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن پاک پر عمل کرنا، قرآن کریم کی تعلیمات کو اور احکام کو آگے منتقل کرنا، اس کو سکھانا، سمجھانا، پڑھانا، اس کے احکام کو عام کرنا، تعلیم کو پھیلانا. اور قرآن پاک نے جو اجتماعی نظام دیا ہے، بتایا ہے، اس نظام کو نافذ کرنا، اس اجتماعی نظام کو قائم کرنا، اقامت دین کا فریضہ سر انجام دینا، یہ قرآن کریم کا اہم حق ہے. آج کی اس نشست میں میں قرآن کی سمجھ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور جنہوں نے سیکھا ہے وہ سکھائیں. برادران محترم، یہ جو مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک، یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ بر صغیر پاک و ہند جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کی خدمت کا کام اپنے بندوں سے لیا بڑے پیمانے پر،
شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے دور سے باقاعدہ اس کے ترجموں کا اور اس کی درس و تدریس کا جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس بنیاد پر پھر بعد میں جا کر دور تفسیروں کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو دور تفسیر بدقسمتی سے اس وبا اور وائرس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل ایمان کو بچائیں. تو اس وجہ سے وہ سلسلے تو بند ہے، البتہ آن لائن بہت سارے دور تفسیر شروع ہیں. اس بنیاد پر دور تفسیر ان میں شرکت کریں، اس سے وابستہ ہو پابندی کے ساتھ. اس کے علاوہ جو سی ڈی میں یا کمپیوٹر موبائل میں کسی کے پاس اس قسم کے سلسلے ہو تو قرآن کو ان سے پڑھے. ہمارے شیوخ مولانا گوہر رحمان رحمہ اللہ کا درس موجود ہے، ہمارے شیخ مولانا محمد عنایت الرحمان رحمہ اللہ کا درس موجود ہے، مولانا عبدالرحیم چترالی رحمہ اللہ کا موجود ہے، ہمارے استاد محترم مولانا ڈاکٹر شمس اللہ قنیف صاحب کا درس ریکارڈ ہے، محفوظ ہے، شیخ الحدیث مولانا عبدالمالک صاحب کا درس موجود ہے. اس کے علاوہ آپ اردو تفاسیر کا مطالعہ کریں. مدرسوں کے طالب علم، اسکول کالجز کے طالب علم، اساتذہ، تعلیم یافتہ لوگ، مدارس کے فضلاء، ان سب سے درخواست ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ بھی کریں اور لوگوں سے بھی قرآن کریم، علماء سے قرآن کریم پڑھیں اور علماء لوگوں کو قرآن پڑھائیں. جہاں پر بڑے اجتماعات پر پابندی ظاہر ہے ہر جگہ ہے، تو جہاں پر 2-4 افراد بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی عالم اس سے رابطہ کرے اور وہ عالم ان کو قرآن پڑھائیں. تو دعا بھی کرے کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی جو برکات ہے وہ سب کو نصیب فرما دے، اور اس میں جو سلسلے جاری تھے قرآن کریم کی خدمت کے کہ وہ پھر سے جاری رہے. جہاں پر تراویح کی سہولت ہے اور امکان ہے اور لوگ جمع ہے تو وہاں پر خلاصہ تراویح اور خلاصہ مضامین قرآن اس کو بھی سمجھنے کی اور آگے دوسروں کو منتقل کرنے کی کوشش کریں. قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا ہمارا اور آپ کا فرض ہے. صرف مطالعہ بھی کافی نہیں ہے، اہل علم سے اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کے اقامت کے لیے اور اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا بھی ضروری ہے. اور یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور حضرت سید رحمہ اللہ کی یہ بات کہ قرآن اور سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ. اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ